قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن کا ادب کرنا اگر شروع کر دیے تو ہماری زندگی میں بدلاؤ آ جائے گا، ہماری زندگی بدل جائے گی۔ میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، اللہ نے ہمیں جان دی ہے، کتنے دن کی زندگی ہے، آج ہم جی رہے ہیں، خدا نہ خواستہ کل سانس ہماری رک جائے، کم سے کم ہم یہ روز سوچتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ لیں گے، ہم قرآن کریم اٹھا کر دیکھ لیں گے، لیکن ہمارا ہر ایک دن کم ہو رہا ہے، ہر ایک دن جا رہا ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر نماز ایک ٹائم کی چھوڑتا ہے تو آپ جانتے ہو کیا عذاب ہے۔ میری ماں اور بہنوں، میرے عزیز ساتھیوں، میرے نوجوان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی ایک وقت کی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے تو اسے 70 سال کی سزا ملا ہے۔ اللہ، اب ذرا سوچیں کہ ہم لوگ کتنے گناہ میں مبتلا ہیں، کتنے گناہ کے اس عذاب میں مبتلا ہو رہے ہیں جہاں ہم نماز بھی چھوڑ رہے ہیں، قرآن بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، اللہ کے رسول کی بات بھی نہیں مان رہے ہیں، نبی کی سنت پر عمل بھی نہیں کر رہے ہیں، نبی کے پیغام کو بھی نہیں مان رہے ہیں، نبی کے تعلیم کو بھی مان نہیں رہے ہیں، نبی کی سنتوں پر بھی عمل نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ایسا رہا تو قسم خدا کی وہ وقت دور نہیں ہے جو وقت ایسا آتا ہے کہ جہاں پر قرآن کریم کی بے حرمتی ہوا کرتی ہے، جہاں پر قرآن کا ادب کرنے والا نہیں ہوا کرتا ہے، قرآن کی بے حرمتی ہوا کرتی ہے، وہاں پر عذاب آ جایا کرتا ہے۔ اگر عذاب سے بچنا ہے تو قرآن کریم کو دل سے لگاؤ، اللہ کے رسول سے محبت کرو، زندگی میں کامیابی چاہتے ہو، زندگی میں کامرانی چاہتے ہو، اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہو، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آنا چاہتے ہو، اللہ کے رسول کے پیغام کو ماننا چاہتے ہو، اللہ کے رسول کی سنتوں پر عمل کرنا چاہتے ہو تو قسم خدا کی تمہیں قرآن کو اٹھانا پڑے گا اور قرآن کریم کی تمہیں تلاوت کرنی پڑے گی۔ اگر آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کر لیا، قرآن کا ادب سیکھ لیا، قرآن کا پڑھ لیا تو تمہاری زندگی یہاں بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت میں بھی کامیاب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں۔ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔